السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعتقاد کے مطابق کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ بی بی تشریف لاتی ہیں، اس لیے آمد بی بی سیدہ طاہرہ راضیہ زکیہ مرضیہ ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے وقت کے امام کو ہدیتاً پیش کرنے کے لیے مل کر مودت بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ نظر سید الشہداء سائر شہداء کربلا۔ ایک سورہ فاتحہ بانیان کے کل مرحومین کے لیے، خصوصاً توقیر بھائی کے والدین، عدیلہ کے والدین کے لیے اور ہم سب کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی، ادرکنی ادرکنی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا، ولعن اللہ من اعدائہم اجمعین ملعونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت عدن مفتحۃ لہم الابواب، بلند صلوات۔ مومنات عزیز، آج باب ششم کی زیارت کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ مومنات، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ درس حسین ابن علی کی محافل کو، مجالس کو عطا فرمایا۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مجالس اور ذریعہ بہت بڑا اور ایک بہشت تک پہنچنے کا بہت عظیم ذریعہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا۔ انسان جب عمل کرتا ہے ان مکتوبات پر جو جبرائیل نے رسول اللہ کو متعارف کرائے معراج پر، جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے یہ مکتوبات، تو انسان کی زندگی واقعاً یکسر بدل جاتی ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے اور بڑی پرکیف سی زندگی ہوتی ہے جب جب انسان ان کو سیکھتا ہے اور ان پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ مشکلات دیکھیے ساتھ ساتھ ہیں، یہ ایک تو زندگی کا حصہ ہے، دوسرا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم پرواز کریں بلندی کی جانب اور راستے میں پہاڑ نہ آئیں، راستے میں چٹانیں نہ آئیں، راستے میں خلا کے جو ہیں وہ واقعات ہمارے ساتھ پیش نہ آئیں، مشکلات پیش نہ آئیں۔ ارتقاء کی جانب آنا ہے تو چٹانوں سے بھی ٹکرانا ہے، طوفانوں سے بھی ٹکرانا ہے، لیکن ثابت قدمی اصل بات ہے جو ہمیں اس در سے سلیقہ ملتا ہے نا، وہ ثابت قدمی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ثابت قدمی سے ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور چلتے رہنا۔ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کھلاڑی ہے تو وہ میدان میں آیا ہے تو وہ بس گول کے آگے کھڑا رہے، ہلے بھی نہ، کوئی کہے کوئی میرے قریب نہ آئے، مگر جو ہے نا گول پہ گول بھی، چھکے پہ چھکے بھی لگتے جائیں۔ نہیں،
اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا، کھیلنا پڑے گا۔ یہ دنیا ایک کھیل کا میدان کہہ لیں، یا دنیا ایک کار عمل ہے، دار عمل ہے کہ جہاں پر ہم نے عمل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، حرکت میں برکت ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے یہ بھی نہیں ہو پایا، یا ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے، اس میں بھی ناکام ہے۔ مثال ہے ایک کہ ہماری تو زندگی برباد ہوگی۔ یہ سب سے پہلا ناکامی کی ایک سوچ ہے کہ میں نے آپ کو یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہ سب ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی تھنکنگز کو بدلنا۔ اور نالج کی بات یہ ہے کہ ہم یہ جملہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زندگی تو برباد کیسے ہوئی۔ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں نا، پہلی تو بات یہ کہ اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ زندگی بس یہ نہیں ہے کہ جو ہم دنیا میں آئے اور بس ہم نے جو ہے نا مرنا ہے، قبر میں چلے جانا ہے تو زندگی ختم ہو جانی۔ بندہ مومن کی زندگی کے مراحل ہیں بھی، ما بعد الموت، یعنی اس موت کے بعد بھی۔ سورہ ملک کہہ رہے کہ کوئی زندگی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اس لیے میں نے موت اور حیات کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کی ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے موت کو پہلے خلق کیا اور حیات بعد میں بتائی۔ یا دوسرا معنی یہ لے لیجئے کہ کوئی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے، اس لیے اس چیز کو ہم زندگی کہہ کر اور اس کے لیے یہ لفظ بول کر کے ہماری زندگی برباد ہو گئی یا ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کوئی کامیابی نہیں، تو ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر ہمارے اعتقادات میں کمی ہے یا ہم ناقص العقیدہ ہیں۔ ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ زندگی ابھی یہی نہیں، ابھی زندگی کا آغاز ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے کہ جیسے ایک رسی ہے، وہ جو ہے نا ایک لمبی رسی ہے، اس کا ایک جو سرا ہمارے ہاتھ میں نا وہ ایک نقطہ ہے، نقطہ، اور وہ باقی کی ابھی ساری رسی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سرا ہمارے ہاتھ میں نا، سرا اوپر والا نقطہ، یہ ہماری یہ والی زندگی ہے جو شکم مادر سے ہم آئے اور ہم قبر تک گزاریں گے، یہ اوپر کا نقطہ۔ ابھی باقی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، قبر کے بعد بھی زندگی شروع ہوگی، برزخ کے مراحل ہیں، محشر ہے، اور پھر جنت و جہنم کی اللہ خیر کرے زندگیاں ہیں۔ یہ سب زندگی کے اندر جو اسلامک جو ہے نا ٹرمنالوجی، اس کے حساب سے یہ ابھی زندگی ساری کی ساری پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے نا اس زندگی کو مختلف مراحل میں گزارنا ہے، اور ان ساری باتوں کا جواب کہ ہم جو ہے نا ناکام ہیں، شاید یہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، یا ہم ساتھ یہ سیکھ کر عمل نہیں کر سکے تو شاید ہم ناکام ہیں، ان سب باتوں کا جواب سورہ فجر دے رہی ہے، جو سورہ امام حسین بھی کہلاتی ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو اہل بیت سے منسوب ہے، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ کل کا کل قرآن جو ہے وہ یہ اہل بیت کی شان کا قصیدہ ہے، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر، ولایت پر، امامت پر، نبوت پر ڈائریکٹ آیات ہیں۔ مولا علی کی ذات کے اوپر 500 ڈائریکٹ آیات موجود ہیں۔ پہچان ہمیں نہیں ہے کہ کون کون سی آیات ہیں، یہ ہماری غلطی ہے نا۔ اسی طرح سے قرآن کے بہت سارے سورے ہیں جو اہل بیت سے منسوب ہے، جیسے سورہ فجر ہے، اسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے، سورہ ابا عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ سارے جوابات ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں قرآن سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ مومنات، جو آج کا باب ششم ہے نا، 6 گیٹ جو ہے جنت کا، ہیمن کا، اس کے اوپر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ قَبْرُهُ وَسِعٌ فَلْيَبْنِ الْمَسَاجِدَ، جو چاہتا ہے کہ اس کے قبر وسیع ہو، عریض ہو، جہاں پہ اس نے برزخ کی گھر ہے اس کا، جہاں اس نے نہ جانے کہاں کب تک رہنا ہے یا مستقل رہنا ہے، وہاں پر وہ گھر اس کا وسیع ہو تو وہ مسجد تعمیر کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے جو چاہتا ہے کہ جو ہے نا اس کا جسم سالم رہے، اسے کیڑے نہ کھائیں، اور مرنے کے بعد اس کا جسم سالم رہے اور اسے کیڑے نہ کھائیں، تو وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز بتائے۔ اور تیسرا ہے
کہ جو زندگی میں ہی اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ مسجد میں فرش بچھائے. یعنی فرش اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے اینٹوں سے یا ماربل لگا کر یا قالین بچھا کر یہ جو ہے جو فرش بچھایا جائے اس کا فرش، کیونکہ فارسی میں فرش اس کو عربی اور فارسی میں فرش کہا جاتا ہے، قالین کو، کارپٹ کو، اور ویسے ہم لوگ فرش جو ہے ٹائل اور یہ اس دونوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے اس چیز کے اوپر. اور جو ہے نا مسجد کو بنانا، سجانا، اور ایک اور مرحلہ ہے کہ مسجد کو صاف کیا جائے. مومنات جو چاہتا ہے اپنی قبر کو وسیع و عریض ہو وہ مسجد تعمیر کرے، مسجد میں حصہ ڈالے. ہم نے بہت سارا دیکھا زندگیوں کے اندر اور سنا بھی کہ بہت سے افراد ایسے کہ جو ایک مستحب ہے کہ کتنی قبر کھلی ہونی چاہیے، ایک واجب ہے کتنی کھلی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی قبر بنائی تو بہت کھلی ہوتی گئی، اور بعض کا سننے میں آتا ہے کہ ہم نے واجب تو بنا لیا لیکن اس کو کشادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی، سائڈ پہ کسی کی ہڈیاں نکل آئیں اور قبر کی، یا فرض کریں کہ جی سائڈ میں اور کوئی جڑیں درخت کی تھی انہوں نے چوڑا نہیں ہونے دیا قبر کو. یعنی یہ بھی ایک قسمت کی بات ہے. کیا ہمارے کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر وسیع نصیب ہوتی ہے، اور کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے قبر ہی ہمیں تنگ نصیب ہوتی ہے. واجب تو کھوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں وسیع ہونا یا تنگ ہونا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے اندر بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مساجد تعمیر کرنے میں حصہ لیا. جیسے یمن کے اندر ہمیں ایک مستور ملتی ہیں کہ ان کا نام سعیدہ ہے. یہ بی بی وہ ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب یمن میں بھی جب تبلیغ کے لیے بار بار جایا کرتے تھے نا، تو سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا وہ جناب سعیدہ تھیں. انہوں نے اپنا گھر دیا اور وہ مسجد میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ مسجد آپ کے ہاں اس ملک کے اندر یعنی امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے، اور میں نے سننے میں بھی آتا ہے اکثر ان ممالک کے اندر مسجد ویسے واقعاً ایسے ہی معنی میں جو ہے نا استعمال ہوتی ہے، لیکن برِ صغیر میں اس طرح سے نہیں ہے. پاکستان انڈیا کے اندر ہمارے کلچر کے اندر ہم صرف وہاں پر نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، جبکہ مسجد باقاعدہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پر مسائل لوگوں کے حل کیے جائیں، جہاں پر ایون لوگوں کے فزیکل ہیلتھ کے لیے انتظام ورزش وغیرہ کا کیا جائے، جہاں پر لوگوں کی شادیاں کی جائیں، نکاح کیا جائے، جہاں پر لوگوں کے لڑائی جھگڑے سلجھائے جائیں. یعنی اسے کمیونٹی ملنے جلنے کا مرکز بھی قرار دیا جائے، مسائل کے حل کا مرکز بھی قرار دیا جائے. تو جناب سعیدہ نے جو اپنا گھر مولا کو اہدا کیا تو وہ مولا نے مسجد میں تبدیل کر دیا، یعنی وہاں پر لوگوں سے ملتے تھے. اور بصرہ کے اندر جناب ماریہ ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے جناب مسلم کو اپنا گھر دیا تھا، اور لوگ وہاں پر آ کے جناب مسلم سے ملتے تھے اور جناب مسلم خطبے دیتے تھے یا مولا امام حسین کا ہدف بتاتے تھے، ان کا خط پڑھ کر سنایا، اور لوگ وہاں پر آ کر بیعت کرتے تھے یا دین کے معاملات سمجھائے جاتے تھے، اور پھر ہزاروں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ شامل ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں کوفہ کے اندر جناب طوعا ملتی ہیں کہ جو فراموشنی شخصیت نہیں ہے کہ جناب مسلم کی مجلس پڑھی جائے، یہ پاک ہستیاں صلہ عطا کرتی ہیں. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم میرا ذکر باقی رکھو تو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. یعنی ہم اللہ کا ذکر بجا لائیں تو اللہ زمانے میں ہمارا ذکر عام کر دیتا ہے، ہمیں شہرت عزت قبولیت عطا کرتا ہے، یا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا ذکر باقی رکھتا ہے. اسی طرح اہل بیت بھی ہمیں صلہ اور مرتبہ عطا ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت الہی صفات کے مظہر ہیں نا. تو اسی طرح سے جناب طوعا کو ان پاک ہستیوں نے وہ مقام عطا کیا کہ آج ہم حضرت مسلم کی مجلس پڑھیں تو جناب طوعا کا ذکر ضرور اس کے اندر آتا ہے. جناب طوعا ایک بہت جو ہے نا باعزت شخصیت ہے تاریخ کربلا کے اندر. تو مومنات اسی طرح سے ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت وہ بھی مستور ہی ہیں ہمیں جو نظر آتی ہیں تاریخ کے اندر، وہ ہیں بی بی گوہر شاد. یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے امام رضا کے حرم کے پاس جو ہے نا مسجد تعمیر کی،
بلکہ اس مسجد کی تاریخ پرانی ہے، امام رضا کے حرم سے بھی، یا غالباً حرم کے بعد مسجد بنائی گئی جو بھی ہے، وہ اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے کریکشن کے لیے۔ مومنات، یہ جناب بی بی گوہر شاد نے جب مسجد بنائی نا، بتانا مقصود یہ ہے کہ بی بی نے مسجد تعمیر کروا رہی تھیں تو پورے حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ تشریف لایا کرتی تھی دیکھنے کے لیے، اور مزدوروں پر، بنانے والوں پر پابندی عائد کرتی تھی کہ باوضو ہو کر جو ہے نا مسجد کی ایک ایک اینٹ کو رکھا جائے۔ اور جب مسجد کی کو دیکھنے کے لیے آتی تھی تو ایک جوان مزدور تھا جو ایک مرتبہ ان کے چہرے سے یا آنکھوں سے حجاب ہٹ گیا تو اس کی نظر پڑی، اور یہ ان کے جسے عشق مجازی میں کہتے ہیں، عشق میں مبتلا ہو گیا، اور یہ بضد تھا کہ میں شادی کروں گا اور میں ان کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ تو اس نے اپنی ماں سے سفارش کی، ماں نے ان سے بات کی، تو حیرت کی منزل تھی، یہ خود شادی شدہ تھی، ان کے بچے تھے، مگر انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ جو اس نوجوان کے لیے دل شکستگی کا باعث ہو، یا کوئی اس طرح کا جواب ہو کہ جو ہے نا بنتا تھا اس وقت، وہ جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا۔ کیسے؟ کہ اس کی ماں سے کہا کہ آپ اس جوان سے کہیے کوئی بات نہیں، میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، بچے چھوڑ دوں گی، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، مگر ایک شرط ہے میری پوری کرے۔ وہ شرط کون سی ہے؟ کہ اسی مسجد کے اندر 40 دن اعتکاف بیٹھے، 10 دن کا اعتکاف یا 40 دن کا اعتکاف، جیسے بھی انہوں نے کہا 10 دن اعتکاف کرے۔ بہرحال ابھی بھی اس مسجد میں 3 دن کا اعتکاف مشہور ہے، پورے مشہد کے اندر، خراسان صوبے کے اندر، اس مسجد کے اندر ابھی بھی 3 دن اعتکاف ہوتا ہے، جو 13، 14، 15 رجب کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اس شخص نے وہاں پر اعتکاف کیا اس لالچ میں کہ میری شادی گوہر شاد سے ہو جائے گی، اور گوہر شاد نے یہ وعدہ کیا ہے، یقیناً یہ اچھی خاتون ہے۔ یہ جناب بی بی گوہر شاد نے اسے کہا اور اس نے اعتکاف کیا۔ جب یہ اعتکاف کر کے اٹھا تو اس کی ماں سے ملاقات ہوئی، کہا اب کیا ارادہ ہے اس کا؟ تو اس نے پیغام بھیجا کہ پہلے میں عشق مجازی میں مبتلا تھا، اب جب میں اعتکاف پر بیٹھا اللہ نے حجابات ہٹا دیے، مجھے عقل عطا کی، مجھے معرفت عطا کی، مجھے شعور اور تقوی کی اس منزل پر اس اعتکاف کی وجہ سے پہنچا دیا کہ میں عشق حقیقی میں مبتلا ہو گیا، اب مجھے عشق مجازی کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا اس نوجوان کو ایک تو عشق حقیقی سے جوڑ دینے کا اور دوسرا خود سے دور کر دینے کا۔ مومنات، یہ بی بی کی مسجد گوہر شاد آج بھی امام رضا کے حرم کے اندر موجود ہے۔ تو مومنات، دوسرا ہے کہ مسجد کی ایک تو یہ تعمیر کا سلسلہ ہے، ایک یہ سلسلہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم سالم رہے اور اسے کیڑے نہ کھائیں تو وہ کیا کرے؟ حلال اور حرام کی تمیز دے۔ یہ حلال اور حرام کی تمیز اتنی اہم تمیز ہے، اتنی ضروری بات ہے کہ لوگوں کو بتائی جائے، اس کا شعور دیا جائے، یعنی مسائل دینی بتائے جائیں، حلال اور حرام کا بتانا یہ اثر رکھتا ہے۔ یہ بارہا میں امام حسین کے خطبے کا ہی جملہ پڑھتی ہوں کہ مولا نے 10 خطبے دیے تھے میدان کربلا کے اندر 10 محرم ہی کو، ایک طرف لشکر امام حسین کھڑا ہے، ایک طرف لشکر یزید کھڑا ہے، امام حسین وسط میں آئے، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اونٹنی امن کا نشان سمجھا جاتا تھا، مولا تشریف لائے اور فرمایا اے لشکر یزید میرے خون میں ہاتھ نہ رنگو، میں رسول کا نواسا ہوں، فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، مگر سارے واضح نصیحت کرنے کے بعد اپنے تبرکات سے بھی تعارف کرایا، جانتے ہو یہ ماما کیا کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ کا۔ جانتے ہو میرے ہاتھ میں عصا و تلوار کس کی ہے؟ کہا رسول اللہ کی۔ کہا میرے نالین کس کے ہیں؟ کہا رسول اللہ کی۔ سب تبرکات کا بھی جب تعارف کرا لیا، پھر یہ بھی کہا کیا میں نے تم میں سے کسی کے باپ کو مارا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی کے بیٹے کو مارا؟ جواب آیا نہیں۔ سارے اعترافات بھی کر لیے، سب جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، مگر فوج یزید میں سے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس وقت امام حسین نے جواب دے کر بتا دیا کائنات کو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دراصل ایک وجہ بتائی مولا نے، اور وہ وجہ یہ بتائی لقد ملت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام کھا کھا کر بھر چکے ہیں، اس لیے ان کے اوپر واعظ و نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ حرام کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی۔
माँ की तरबियत असर नहीं करती, माशरा अच्छा माशरा भी हो, अच्छी कम्युनिटी भी हो, वो असर नहीं करेगी। आपको कोई गाइडलाइन, कोई आलम की नसीहत, कोई कुरान की आयत असर नहीं करेगी जब हराम लुकमा शिकम के अंदर है। हराम लुकमा बहुत ख़तरनाक है। हलाल और हराम की तमीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि बरज़ख में हमारी औलादें शिकायत करेंगी जाकर, उस वक्त हमारे कहेंगी वाए हो हमारे वालिदैन पर कि जिन्होंने हमें मसाइल दीनी ना सिखाए, जिन्होंने हमें हलाल और हराम की तमीज़ ना दी। क्यों? इसलिए कि अगर इन्होंने हमें ये दीनी मसाइल और हलाल और हराम बताया होता, आज बरज़ख में हम यहाँ पर फंसे ना होते। और हमने तारीख़ में देखा कि बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्हें दफन किया गया और हज़ारों साल बाद, जैसे हजर बिन अदी को, जो बहुत बड़े रसूल अल्लाह के सहाबी भी थे, उनकी कब्र को खोदा गया हाल ही में शाम के अंदर, इसी सदी के अंदर। तो उनका चेहरा वाज़े साफ़ और ख़ूबसूरत नूरानी चेहरा पाया गया, कफन बिल्कुल ठीक। इसी तरह से हमें मिलता है काज़म कज़वीनी थे, उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे जहाँ पर मैं मजालिस पढ़ता था वहाँ दफन किया जाए। तो उस वक्त इराक़ में जंग लगी हुई थी, तो इन्हें अमानतन दफन कर दिया गया। चंद साल के बाद जब जंग रुकी तो वहाँ पर दफन करने के लिए इनको अमानतन इनकी कब्र को जब खोदा गया तो देखा तो इनका चेहरा शफ़ाफ चमकता हुआ और इनका कफन खूबसूरत, और जैसे ही कब्र को खोला गया महक और खुशबू तमाम इलाके में फैल गई। यानी ये देखने में और सुनने में हमने हमेशा अपनी ज़िंदगियों में इसको तजुर्बा किया है। तो मोमिनात, हलाल और हराम हमारे जिस्म को मरने के बाद सालिम रखेंगे और कीड़ों से बचने के लिए है। और उसके बाद क्या है कि अपना मुकाम अगर हम ज़िंदगी ही में देखना चाहते हैं कि हमारा क्या मुकाम है जब बहिश्त के अंदर, जन्नत के अंदर, तो उसके लिए मस्जिद का फ़र्श बिछाएं, मस्जिद को तज़ीन दें, मस्जिद को सजाएं। जैसे हम अपने आखिरी घरों को सजाना चाहते हैं ना, जिस तरह के घरों में हम यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, कैसे हम रहना पसंद करते हैं कि आलीशान घर हों, बहुत आरामदेह घर हों, बहुत ही मौसमी लिहाज से हर तरह की आराइश से मुरतब हमारे घर हों। इसी तरह से हमें अपने उखरवी घर को, उखरवी मुकाम को सजाने के लिए मस्जिद को ताज़ीन का शौक़ दिल में पैदा करना हो। मस्जिद को वैसे सजाइए, मस्जिद को वैसे सजाएं तो हमारा उखरवी घर भी वैसे ही सज जाएगा। मोमिनात, एक बहुत बड़े आयतुल्लाह थे, उन्होंने एक जो है ईरान का रज़ा शाह पहलवी है, ये दुबई में इनके पास गया मस्जिद में और इसने जमात पढ़ी। तो आयतुल्लाह हकीम ने इनसे कहा, बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, तो क्योंकि ये हर जगह महल बनवाता रहता था, ईरान के अंदर भी जगह जगह हर खूबसूरत मुकाम पर इसका महल है। इसने बड़े फ़ख्र से कहा, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुकाम नहीं है, मशहूर और मारूफ मुकाम, जहाँ पर मेरा अपना महल ना हो, अपना घर ना हो। तो उस वक्त इन्होंने पूछा, सवाल किया, कहा कि एक मुकाम है जहाँ मैं आपको याद कराऊँ तो आपका घर नहीं है, आपका महल शायद ना हो। तो उस वक्त इन्होंने कहा, वो कौन सा, जल्दी बताओ। मैं वहाँ पर भी कहा कि क्या आखिरत में, क्या बरज़ख में, क्या जन्नत में आपका घर है, आपका महल है? तो उस वक्त इस सोच में मुब्तला हो गया। ये हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर हमने अपने उखरवी घरों को सजाना है और मस्जिद को साफ़ करें, यानी इसके नज़ाफ़त, सफाई करना, ख़ुसूसन जुमेरात को मस्जिद को साफ़ करना, इमाम बारगाह को साफ़ करना। मैंने ख़ुद ये अहादीस मुस्तनद रवायात से पढ़ी हुई हैं कि मौला छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर मस्जिद को साफ़ किया जाए जुमेरात के दिन ख़ुसूसन, तो जितना गर्दो गुबार भी हम अगर जमा करते हैं तो उस गर्दो गुबार के ज़र्रात के बराबर अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा देता है और हमारे दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमाता है। मोमिनात अज़ीज़, ये कैसी खूबसूरत जो है आमाल हैं जो हमें बताए गए हैं जन्नत के करीब तर होने के लिए। हम जन्नत को तलाश कर रहे हैं सिर्फ़ नमाज़ों में, सिर्फ़ रोज़ों में, सिर्फ़ तस्बीहां हाथ में घुमाने, लेकिन जन्नत अल्लाह ने किन कामों के अंदर रखी हुई है? सबसे बड़ी बात, अताअत के अंदर जन्नत रखी है। अताअत इसी अमल को कहा जाता है ना, क्योंकि जिब्राइल ने यह भी तो मेराज पर कहा था ना कि या रसूल अल्लाह,
मन अअलमहु, जिन्होंने इन मकतूबात को पहचान लिया, व यअलमुहा, और इस पर अमल कर लिया, बस उसका मुकाम क्या है वो तो मैं भी बयान नहीं कर सकता। हाँ, मगर करबला में हमें मिलते हैं ऐसी शख्सियात, ख़ुसूसन आज हमने उनका ज़िक्र करना है जो अताअत की ऐसी मंजिल पर थे कि जिसकी मिसाल फिर नहीं मिलती। और उसकी मिसाल कैसे मिल सकती है कि उस अताअत गुज़ार की माँ का नाम उम्मुल बनीन है। बीबी उम्मुल बनीन वो शख्सियत हैं जो दर अहल बैत की इज़्ज़त व क़द्र व अहमियत को पहचानती थी। कैसे पहचानती थी कि बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा जब मौला ने शादी की, बीबी तशरीफ़ लाई हैं जनाब सैयदा की दहलीज़ पर मौला अली के साथ शादी करके, तो इस दहलीज़ को झुक कर चूमा। इमाम हसन हुसैन को फरमाया, मुझे माना कहिएगा, मैं आपकी खिदमत गुज़ार बन कर आई हूँ। जानती हैं, इतनी अताअत गुज़ार माँ हूँ, अहल बैत की जनाब फ़ातिमा औलाद फ़ातिमा अली की इज़्ज़त तो कदर व कीमत को जानती हूँ, तो अब्बास जैसे जानशीन होते हैं। यूँ ही हम सिर्फ नाम रख लें और हम कहें कि ये खसाइल और फ़ज़ाइल में हमारा बच्चा उन जैसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता, बल्कि हमें सीरत में इनकी माँओं की सीरत के ऊपर चलना पड़ेगा। तरबियत करने के लिए इन तरबियत गाहों के जो है ना तरीक़ेकार को, सलीक़ों को, सीरत को अपनाना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे इनके ग़ुलाम बन सकते हैं। मोमिनात अज़ीज़, मौला अब्बास से अलमदार वो हस्ती हैं कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह से अगर कुछ मांगा तो बेटी फ़ातिमा को मांगा, और फ़ातिमा ज़हरा ने जिसे मांगा उसे अब्बास से अलमदार कहा जाता है। बीबी ने अपनी टूटी हुई पसलियों के साथ अब्बास से अलमदार के पैराहन सिए थे ना, इसलिए कि जानती थीं कि करबला के मैदान में वो वक्त आएगा, मेरी बेटियों का वाहिद सहारा आसरा अब्बास से अलमदार होगा। मोमिनात, वो वक्त आ गया, करबला के मैदान में सब शहीद हो गए। सबसे पहले सुबह आशूर ही इमाम हुसैन से इजाज़त जंग लेने के लिए मौला अब्बास तशरीफ़ लाए थे। कहा, एक मरतबा इजाज़त दीजिए, मैं करबला की तारीख़ का नक्शा बदल दूँगा। मगर मौला इजाज़त नहीं देते थे, कहते थे, अब्बास तो मेरी फ़ौज का अलमदार है। मौला अब अताअत की मंजिल पर थे इसलिए चले जाते। जब दोबारा तशरीफ़ लाते यही जवाब मिलता, यहाँ तक कि लाशें आते रहे, अब्बास की अताअत में सब्र व रज़ा की मंजिल बढ़ती रही। मगर एक वक्त आया कि औनो मोहम्मद के लाशें भी आ गए। अब मौला अब्बास ने आकर कदमों पर हाथ रखा, रो के कहा, आका अब तो गोद के पाले भी आ गए हैं मर के शहीद होकर, अब तो गोद के पालों के लाशें भी आ गए, अब तो इजाज़त दे दीजिए। जानते हो मौला इमाम हुसैन ने फिर फरमाया, तू मेरी फ़ौज का अलमदार है। रो के कहा, कौन सी फ़ौज? वो फ़ौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? पुश्त खैमा में अब्बास जैसा जरी जवान, पर्दों का ज़ामिन अब्बास, सकीना का सक्का अब्बास, अपने आसा के ऊपर सर को टेक कर परेशान मुस्तरब बैठे हुए रो रहे थे। अचानक क्या सुनाई दिया? सिसकियों की आवाज़ें हैं, और देखा खैमे में सकीना मशकीज़ों के रुख पलट पलट के पानी तलाश करती है, रोती है, कहती है, अल्लाह ताश, हाय चचा के जिगर पर तीर चलते रहे। रो के पूछा, सकीना क्या करती हो? कब चचा, मेरा भैया प्यास से बिलक रहा है, मेरा भाई अली असगर मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, जल्दी उसके लिए पानी का इंतज़ाम कीजिए। हाथों को जोड़ा, रो के कहा, सकीना बाबा से इजाज़त ले दो। अब सकीना दौड़ती हुई बाबा के कदमों में आई, बाबा मेरे अली असगर के लिए पानी मंगवा दीजिए, अगर जंग की इजाज़त नहीं पानी मंगवा दीजिए। मोमिना,
جانتی ہیں میرے مولا عباس کو اجازت جنگ نہیں ملی بلکہ پانی لانے کی اجازت ملی۔ جب اجازت ملی نا بی بی زینب نے تمام مستورات کو جمع کیا، رو کے کہا مدینے سے چلی تھی نا، تم سب کے پردوں کی ضامنی لی تھی، میں نے جس کے سہارے لی تھی وہ تو جا رہا ہے، اب میں سب کے پردوں کی ضامنی واپس لیتی ہوں۔ مومنہ بی بی سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چچا کو دائیں شانے پر مشکیزہ پہنایا۔ اب میرے مولا عباس میدان کی جانب آئے ہیں، میدان میں لڑنے کی تو اجازت نہیں تھی، تلوار و حمائل کر کے نہیں آئے تھے بلکہ مشکیزہ لے کر آئے تھے۔ نہر فرات پر جو دوڑتے ہوئے پہنچے، گھوڑے کو دوڑایا۔ راوی کہتا ہے اس شیر نے مشکیزے کو بھرا مگر پانی خود نہیں پیا، وفا کا تقاضا تھا، آقا زادیاں پیاسی ہیں، یہی سوچا ہوگا سکینہ پیاسی ہے، میرے آقا و مولا حسین پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ گھوڑے کو صرف اتنا کہا اے گھوڑا جلدی کر، مجھے سکینہ تک پہنچا دے۔ گھوڑے کو تیز دوڑایا مگر راوی کہتا ہے راستے میں لوگوں نے جھاڑیوں کے پیچھے اوٹ لگائی ہوئی تھی، یہولی ملاؤن کربلا کے میدان میں جانوروں کو مارنے والے تیر لے کر آیا ہوا تھا جس سے ہاتھیوں اور گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ اس ملاؤن نے جب دیکھا نا عباس کا کل دم مشکیزے میں ہے، اس نے پہلا تیر روا کیا، مولا عباس کی آنکھ میں لگا، دوسرا تیر چلایا، مشک سکینہ میں اعلان ہوا اگر پانی پہنچ گیا جنگ جیت نہیں سکیں گے، پانی بہہ گیا، یہ پانی نہیں بہا، عباس کی آس بہہ گئی۔ راوی کہتا ہے عباس گھوڑے سے کبھی زمین پر نہیں آ سکتے تھے، عباس کو زمین کربلا پر لانے کے لیے ایک تو مشکیزے کو چھدنا پڑا، دوسرا آنکھ میں لگاتی۔ مومنہ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس ملعون نے پہلا تیر مارا، دایاں شانہ شہید ہو گیا، اس مشکیزے کو بائیں شانے پر ڈالا گیا۔ ایک روایت ہے دور سے کسی ملعون نے وار کیا، بایاں شانہ بھی شہید ہوا، عباس علمدار کے دونوں بازو قطع ہو گئے، دونوں بازو شہید ہو گئے۔ مومنہ جانتی ہے میرے مولا نے گھوڑے کو تیز دوڑانے کی بجائے زمین کربلا پر آنے کا فیصلہ کیا۔ جانتے ہیں یہ وہی موقع ہے جب بی بی ام البنین نے سنا نا، بشیر نے اعلان کیا مدینے سے واپس قافلہ جب گیا، بشیر نے اعلان کیا قد قتل الحسین بعرض کربلا، کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا، اب مدینہ کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بی بی ام البنین نے رو کر پوچھا، کہا ہوش سے بات کرو، میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کون مار سکتا ہے؟ کہا بی بی تیرا عباس نہیں رہا تھا، کہا میرے عباس کو کیا ہوا؟ کہا کسی نے گرز سے وار کیا تھا، کہا میرا عباس گرز کے وار کو 2 انگلیوں سے روک سکتا تھا، کہا ہاتھ ہی سلامت نہیں رہے تھے، کہا میرے عباس کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہا دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ بی بی خاک پر بیٹھ گئی، کہا بشیر صرف اتنا بتا دے، تو یہ بھی بتاتا ہے عباس کے بازو قلم ہو گئے، یہ بھی بتاتا ہے عباس گھوڑے سے گرے،
جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ کس کے سہارے زمین پر آتا ہے؟ عباس کے جب بازو ہی نہیں تھے، میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا، پہلے منہ لگا زمین پر یا سینہ؟ مومنہ جانتی ہیں جب مولا زمین کربلا پر پہنچے، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، عرض کی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، کیوں میرے شیر بھیا؟ روکے کہا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا، مجھے شرم آتی ہے پانی کے بغیر جاؤں۔ آئے عباس علمدار کا لاشا نہیں آیا، خالی علم لیا مولا نے۔ جیسے ہی خیموں کے قریب آئے، وہ سکینہ جس نے بچوں کو کاسے پکڑائے تھے، اے بچوں میرے چچا بھی پانی لے کر آئیں گے، ایک مرتبہ کا خالی علم آتا ہے، اے بھائی بابا آج کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ سکینہ نے سارے کاسے توڑ دیے، بابا میرے چچا آ جائیں، سکینہ کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ بی بی آپ کو مولا عباس کے ان کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ جو آپ محشر میں بھی لے کر آئیں گی نا، اللہ پوچھے گا فاطمہ آپ کے پاس امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ بی بی رو کر فرمائیں گی عباس کے 2 کا بازو کافی ہے۔ ان بازوؤں کا واسطہ ہم سب کے دامن مراد کو پر فرما دیجیے، آمین ثم آمین، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت۔